بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے، 19 لیسن نمبر 19، اور یہ ہمارے کورس انڈرسٹینڈنگ قرآن اینڈ صلاح، یعنی آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے، لیول 1 کا آخری سبق ہے۔ اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے۔ اس کے بارے میں آج جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24۔ تو یہ کتاب قرآن مجید غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، اس میں غور کیا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے، اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، یہ قرآن مجید ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ اور غور تدبر کب ہوگا؟ جب آپ اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہوں گے۔ تو اس کورس میں، یعنی جو ہمارا لیول 1 ہے، اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ چند مختصر صورتیں، قرآن مجید کی 6 صورتیں، ان کا ترجمہ، معنی اور مفہوم آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا، اور پھر نماز کو ہم نے ابتدا سے لے کر آخر تک اس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم، اور اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اس کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج جو ہمارا آخری لیسن ہے، آخری سبق ہے، تو یہ نماز کے اختتام پر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کے متعلق ہے۔ سابقہ لیسن میں، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کے بعد کچھ دعائیں سکھائی ہیں کہ جو تشہد میں، یعنی جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں تو درود ابراہیمی کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا ہم نے سیکھی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی، آپ کے گہرے دوست اور اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کو اس امت کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی تھی کہ آپ یہ نماز میں پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی عربک دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو آج ایک قرآنی دعا ہم آپ کو سکھائیں گے جو آپ نے درود ابراہیمی کے بعد تشہد میں اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی، تو آج پڑھیں گے ہم قرآنی دعائیں، اور پھر گرامر میں پڑھیں گے کانا تابا کی مشق۔ فعل ماضی آپ جانتے ہیں، تو اس میں کانا اور تابا، اس کی ہم مشق کریں گے۔ نکات تعلیم یا شوق بھی پڑھیں گے، اور آج کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 8 نئے الفاظ سیکھیں گے، only 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 2203 بار، 2203 2203 بار
قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ 8 الفاظ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ تو سابقہ اسباق کے ساتھ، یعنی ہمارے جو گزشتہ اسباق تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں 18 لیسنز، ان کے ساتھ اور آج کا لیسن بھی یعنی لیسن نمبر 19 اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو ٹوٹل الفاظ جو ہم آج تک سیکھ لیں گے وہ کتنے ہوں گے؟ وہ ہوں گے 125، 125۔ اور یہ الفاظ قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 40,325 بار آئے ہیں۔ تو تقریباً قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ وہ 78,000 ہیں۔ تو ان میں سے جو آدھا یعنی نصف 50% جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کے لیسن کے ساتھ ہم 125 الفاظ سیکھ لیں گے۔ سابقہ اسباق کو بھی اگر آپ یاد رکھیں، دہراتے رہیں، تو 125 الفاظ ہم نے 19 لیسنز میں آپ کو سکھائے ہیں جو قرآن مجید میں 40,325 سے زائد مرتبہ موجود ہیں۔ تو قرآنی دعائیں اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کی جو دعا ہے قرآن مجید سے، اس دعا کے الفاظ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس کو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جی، تو ربنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 115 بار آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 115 بار، 115۔ حسنہ، حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی، بھلائی، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 31 ٹائمز، 31 بار آیا ہے، 31 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ وفی الآخرۃ، اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں 115 بار آیا ہے۔ دیکھیے، فی الدنیا یہ لفظ بھی 115 بار، اور وفی الآخرہ آخرت کا لفظ بھی 115 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ حسنہ کا مطلب ہے بھلائی۔ تو ربنا کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب۔ ہم نے آپ کو یہ گردان کرنے کا ایک طریقہ سکھایا تھا TPI کے ذریعے، ٹوٹل فزیکل انٹروڈکشن، کہ آپ نے اس طرح سے سیکھا۔ ہمارے سابقہ اسباق اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے اس طرح سے سکھانے کی کوشش کی تھی کہ تاکہ ان ضمائر کو آسانی سے ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ ربہ کا مطلب ہوگا اس کا رب، ایک کے لیے یہ اشارہ ہے۔ ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو یہاں پر لفظ کیا ہے؟ ربنا، تو مطلب کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب۔ آتینا، آتی کا مطلب ہے دے، عطا کر، نہ ہمیں، اور آتی یہ امر کا صیغہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اور بھی امر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، تو ایک کے لیے اقیم الصلاۃ، قائم کر نماز کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ تو اقیم کا لفظ استعمال ہوا کہ قائم کیجئے، اور جمع کے لیے بھی ہے اقیمو۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو آتی ایک کے لیے ہے اور آتو جمع کے لیے ہے۔ اقیم واحد کے لیے اور اقیمو جمع کے لیے۔ قائم کیجئے، اقیم، اقیمو آپ سب قائم کرو، آتی عطا کر ایک، اور آتو دو تم جمع کے لیے، آتینا دے ہمیں۔ جی آگے ہے فی الدنیا۔ دنیا یہ لفظ مؤنث ہے، عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے اکبر، اس کی مؤنث کیا ہے؟ کبریٰ، اور اصغر اس کی مؤنث کیا ہے؟ صغریٰ۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، کبریٰ مؤنث، اور اصغر بہت چھوٹا، صغریٰ بہت چھوٹی، اور ادنا بہت قریب، دنیا قریب،
احسن بہت اچھا، حسنا اس کی مؤنث ہے. تو اسی طرح دنیا کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث. اور پھر دنیا جب کہا مؤنث ہے تو آگے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا حسنہ، اچھائی، بلائی. تو فی دنیا یہ لفظ قرآن مجید میں 115 سے زائد مرتبہ آیا ہے. فی کا مطلب میں ہے، اور دنیا آپ سمجھتے ہیں. حسن اس کی مؤنث کیا ہے؟ حسنہ، حسنۃ. جی، تو حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی، اچھائی. اور اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ سیئہ، برائی. ٹھیک ہے، تو سیئہ کا مطلب برائی ہے اور حسنہ کا مطلب اچھائی ہے. تو ہمیں دے دنیا میں اچھائی. اب اچھائی کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسنہ نہیں ہے. اب تو اسی کو اچھائی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ حسنہ نہیں ہے، اچھائی اور بلائی نہیں ہے. اگر وہ آخرت کو برباد کرے، اگر تو وہ آپ کی آخرت کا خیال رکھتے ہیں، آخرت میں کام آنے والے ہیں، تو پھر یہ کیا ہیں؟ حسنات ہیں، حسنہ ہیں. لیکن اگر وہ آپ کی آخرت کو برباد کر دیں تو یہ مال، دولت، نوکری، تجارت، یہ اچھائی، بھلائی، حسنہ نہیں ہے. حسنہ میں مدرجہ ذیل امور شامل ہیں. کون کون سے؟ ضروریات زندگی جیسے صحت، خاندان کی فلاح اور عزت، وقار، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ حسنہ میں شامل ہیں. اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہوں، آخرت کے لیے فائدہ مند ہوں، وہ بھی حسنہ میں شامل ہیں. جیسا کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ حسنہ میں شامل ہیں. امن اور سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. تو یہ تین امور ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں: ضروریات زندگی، اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہوں، اور امن اور سکون جس میں رہ کر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکے. تو یہ حسنہ میں شامل ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں ایسی بھلائیاں عطا کر دے. جی، تو اب تصور کریں کہ حسنہ کے طالب ہم حسنہ مانگتے ہیں، اور یہ ضروریات کی چیزیں، امن اور سکون، اور جو آخرت کے لیے سود مند، فائدہ مند کام ہیں، یہ ہم اللہ رب العالمین سے نماز میں دعا کرتے ہوئے یہ طلب کرتے ہیں. کتنی عظیم چیزیں ہم مانگ رہے ہیں. کیا ہم دل سے مانگتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ اور فکر کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ہم یہ کچھ مانگ رہے ہیں، یا جیسے پتہ ہی نہیں ہے، فر پڑتے جا رہے ہیں؟ تو تصور کیجئے کہ آپ کتنا اہم سوال کر رہے ہیں، اور اس رب العالمین سے کر رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. پوری مخلوقات کو دے دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں رہتی، کوئی کمی نہیں آتی. اس سے آپ سوال کر رہے ہیں. یہ تصور کرتے ہوئے اللہ سے مانگیے ربنا آتنا، اور پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا بھی کر دے، اور ہمیں اس طرح سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دے. ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم احساس کے ساتھ، تصور کے ساتھ، اور یہ احساس کرتے ہوئے کہ دینے والا تو ہی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں عطا کر دے. تو اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ آپ نے ان الفاظ کو ادا کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 115 سے زائد مرتبہ آیا ہے، آخرت کی بلائی بھی ہمیں عطا کر دے. حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ بلائی. جی، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، فی کا مطلب میں، اور الآخرہ آخرت میں. جی، آخر لاسٹ کو کہتے ہیں، اور آخرہ ہیئر آفٹر، یعنی مرنے کے بعد آخرت کی زندگی. حسنہ بلائی، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ سیئہ. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی حسنہ اور بلائی کیا ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں وہ دیکھ لیجئے. ایک چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. آخرت کی بلائی اور کامیابی کیا ہے؟ کہ رب العالمین خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. یہ آخرت کی حسنہ ہے، یہ آخرت کی کامیابی ہے. جنت الفردوس مل جائے، اللہ اکبر، جنت کا وارث انسان بن جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ کامیابی ہے، یہ حسنہ ہے.
کہ انسان جنت کا وارث بن گیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، آپ کی قربت مل جائے، آپ کی شفاعت مل جائے، اور پھر سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کے دیدار کا موقع۔ تو یہ تمام کی تمام کامیابیاں آخرت کی کامیابیاں ہیں، یہ حقیقی کامیابیاں ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، تو جب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، اور اس بھلائی سے مراد یہ ہے جی وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ دعا کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ واقعنا۔ واقعنا کا مطلب کیا ہے؟ اور بچا ہمیں عذاب۔ عذاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عذاب، اور یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 322 ٹائمز، 322 سے زائد مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں ہے۔ النار، یہ لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 145 بار۔ اور آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ، دوزخ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہاں پہ بھی نار کا لفظ استعمال ہوا۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ وقنا، اور بچا ہمیں عذاب النار، عذاب سے جہنم کے، آگ، دوزخ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے گناہ زیادہ ہوں تو پہلے اس کو آگ میں جلنا ہوگا تاکہ اس کی صفائی ہو۔ اللہ المستعان۔ اگر کسی کے گناہ زیادہ ہیں تو پہلے اس کو کہاں جانا ہوگا؟ آگ میں۔ ذرا تصور کیجئے، سوچئے، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ دنیا کی آگ، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، برداشت کر سکتے ہیں؟ کون برداشت کرتا ہے آگ کو؟ پورا آگ کے اندر آپ کو نہ بھی ڈالا جائے، اپنا ایک ہاتھ آگ کے اندر رکھ کے دیکھ لیجئے کتنا مشکل ہے۔ اس سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہوگی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں گناہ کر لیے کوئی بات نہیں ہے، کرتے رہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم توحید پر ہیں، آخر کار تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ آگ میں جانا کتنا مشکل ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو گناہوں کی صفائی کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں پھینکا جائے گا کہ تاکہ یہ انسان صاف ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں وقینا عذاب النار، کہ اللہ تعالی ہمیں بچا دے جہنم کے، آگ کے، دوزخ کے عذاب سے۔ بڑا شدید عذاب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ وقینا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ تو اس تصور کے ساتھ کبھی آگ کو تصور میں لے آئیں، کبھی جہنم کی ہولناکیوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تصور کیجئے کتنی سخت آگ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس آگ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، پتھروں سے آگ کو بھڑکایا جائے گا، لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ یہ نرم و نازک جسم، اس کو آگ میں پھینکا جائے گا، پتھر اس میں ڈالے جائیں گے، یہ ایندھن ہوں گے اس جہنم کی آگ کا۔ اور پھر جہنم سے جب پوچھا جائے گا حلم تلاتی، فل ہو گئی ہو، بھر گئی ہو، جہنم کیا کہے گی؟ اگر مزید ہیں تو پھر بھی آنے دو۔ تصور کیجئے کتنا سخت عذاب ہے، کتنی مشکل یہ گھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مثال ایسے ہے کہ میں تمہاری پشتوں سے کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور تم ان پروانوں کی طرح جو روشنی پر آتے ہیں، آگ پر آتے ہیں اور آگ میں لپکتے ہیں، گرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پروانوں کی طرح تم نے آگ کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور میں تمہاری پشتوں سے، تمہارے پیچھے سے کھینچ کر تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔
یہ دین، یہ اسلام، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ جو لوگ اس عمل کو، اس دین کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں قبول کرتے، وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جہنم کو تصور میں لائیے اور پھر احساس کیجئے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وقنا عذاب النار۔ اس احساس کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں آگ سے، دوزخ سے بچا دے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس طالب علم کو یاد کیجئے جو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور امتحان کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، مگر نہ سکول جاتا ہے، نہ ہی کوئی کتاب پڑھتا ہے۔ کیا وہ اپنی دعا میں سنجیدہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا ایسا طالب علم جو سکول بھی نہیں جاتا، کوئی کتاب بھی نہیں پڑھتا، محنت بھی نہیں کرتا، رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا طالب علم یہ دعا کرنے میں سنجیدہ ہے؟ نہیں سنجیدہ۔ اگر وہ سنجیدہ ہو، مخلص ہو، اسے سکول بھی جانا ہوگا، اسے ہوم ورک بھی کرنا ہوگا، اسے توجہ بھی دینی ہوگی، اسے کتابوں کو پڑھنا بھی ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، اور پھر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم سنجیدہ ہے، یہ محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اس میں جذبہ بھی ہے، اس میں جستجو بھی ہے، یہ محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا۔ یہ سنجیدگی ہے۔ آج ہم غیر سنجیدہ بن کر دعا کرتے ہیں، دنیا کی بلائی عطا کر دے، آخرت کی بلائی عطا کر دے، جہنم کی آگ سے بچا دے، اس طرح سے دعا پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے، اور پھر ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر سنجیدہ ہوں تو ہم محنت کریں، آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو کچھ طریقے ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ اس دعا کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی چیز دعا، اے اللہ ہمیں دے حسنہ اور آگ سے بچا، آخرت میں بھلائی عطا کر دے اور جہنم کی آگ سے بچا دے، یہ دعا کرنی ہے آپ نے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احتساب، کیا میرا عمل حسنات حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے؟ کیا میرا عمل جہنم سے نجات دلائے گا؟ سوچئے، احتساب کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے، لیکن کیا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے میں ایسے اعمال بھی کر رہا ہوں یا نہیں؟ میں آخرت کی بلائی کا طلبگار ہوں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، تو کیا میرے اعمال، میرا عمل یہ آخرت کی حسنات کو جمع کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا میں اس راستے پر گامزن ہوں، چلتا ہوں، نہیں چلتا؟ اس کا احتساب کیجئے، سوچئے، پرکھیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آج اپنا محاسبہ کر لیجئے، اور محاسبہ کرنے کے بعد اگر تو آپ محاسبے میں، احتساب میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ کہیے، اور پھر اسی راستے پر چلتے رہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی اس راستے پر گامزن نہیں ہوں اور میں پیچھے ہوں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پلاننگ کیجیے۔ اگر ہاں تو الحمدللہ، اگر نہیں تو کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، اور مقصد کے لیے پلان کریں کہ مجھے آخرت کی بلائی بھی حاصل ہو جائے اور جہنم کے آگ سے بچ جاؤں۔ اور اس کے بعد زندگی کا ایک مقصد بنائیے کہ اس پیغام کو میں نے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ تبلیغ۔ زندگی کے مقصد کی دوسروں کو تبلیغ کہ آخرت میں کامیابی اور جہنم سے خلاصی، یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کی دعوت آپ دوسروں کو بھی دیجیے۔ یہ ایک قرآنی دعا تھی جو ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا،
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وعن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال یا معاذ واللہ انی لأحبک ثم اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نماز سے آپ فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک پیاری دعا جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدہ، میرے ہاتھ کو تھاما، میرے ہاتھ کو پکڑا، اور پھر کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی رسول کو کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی لأحبک، کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے اسے بتا دینا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ثم اوصیک یا معاذ، اب محبت ہے تو میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس کو پلے باندھ لے، یاد کر لے اس کو، لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول، ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو کہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ میری وصیت اور نصیحت ہے، اس کو یاد کر لو۔ اور کون سی دعا سکھائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے میرے اللہ، اعنی تو میری مدد فرما، میری مدد کر، علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، مجھے توفیق دے دے، میری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک، اپنا ذکر کرنے کی، تیرا شکر میں ادا کرتا رہوں، و حسن عبادتک، اور تیری عبادت میں اچھائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مدد فرما، اللہم اعنی، اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ نماز کے بعد پڑھنے کی اہم دعا ہے۔ اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اعنی، مدد فرما میری، علی ذکرک، جی علی ذکرک، کہ تیرا ذکر کرتا رہوں، تیری یاد کرنے پر، و شکرک، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی، اور تیری اچھی عبادتک، عبادت کرنے پر۔ تو نماز کے بعد پڑھنے کی یہ ایک اہم دعا ہے۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ، اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنی چاہیے تھی، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ ابھی میں نے نماز پڑھی ہے لیکن اس طرح سے نہیں پڑھ سکا جیسے مجھے پڑھنی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، میری مدد فرما کہ اگلی دفعہ میں اس سے بہتر نماز پڑھوں، اچھی طرح سے عبادت کروں۔ دوسرا احساس کیا ہے؟ اے اللہ، اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، علی ذکرک، نماز پڑھ لی لیکن نماز کے بعد دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر رب کہیں تجھے نہ بھول جاؤں، یاد کرنے اور تیرا شکر کرنے میں میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا ذکر کرتا رہوں، میری زبان تیرے ذکر سے لبریز رہے اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اس میں میری مدد فرما، اور پھر ساری زندگی میں اسی طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ جب ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ ہماری زندگی بھی عبادت بن جائے گی۔ یہ 2 دعائیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھی۔ اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ ایک گہری سانس لیں اور ساری مشق TPI کے طریقے سے کریں۔ جی، گہری سانس لینے کے بعد TPI کسے کہتے ہیں؟
टोटल फिज़िकल इंट्रोडक्शन। अगर आपका ये पहला प्रोग्राम है तो अरबी ज़बान के सीगों को सीखने के लिए ये आसान प्रैक्टिस है। इशारे आसानी के लिए होते हैं, सारे दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और शैतान को बीच में मत आने दीजिए। ये वो असवाक हैं या वो चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फ़ेल के अबवाब हमने ये पढ़े, फ़ातहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिअ यस्मउ, ये हम पढ़ चुके हैं। फ़ेल किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ा। और अरबी में अक्सर फ़ेल कितने हरूफ के होते हैं? 3 हरूफ से बने होते हैं। फ़ातहा, फ़ातहा, नसरा, नून साद रा, और दरबा ज़ादरबा, समिअ सीन मीम ऐन। अगर इन तीनों हरूफ में से कोई एक कमज़ोर हरफ आ जाए तो एक दिलचस्प तब्दीली आती है। ये भी आप पढ़ चुके हैं। कमज़ोर हरफ कौन से हैं जिनको हरूफ इल्लत कहते हैं? वाव, या और अलिफ। वाय, वाव, अलिफ, या। जी, तो ये इनको इसलिए कहते हैं कमज़ोर हरफ के बीमार हैं। कमज़ोर और बीमार हरफ हरूफ इल्लत, क्योंकि इन 3 हरूफ की आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे बीमार आदमी की निकलती है, ऊ, आ, ई। जी, और ये कमज़ोर हैं क्योंकि ये थक जाते हैं। मगर इनकी खूबसूरती ये है कि ये एक टीम में काम करते हैं, ये बदलते रहते हैं एक दूसरे से। जी, काना, ये आज हमने पढ़ना था। काना की गर्दान, काना, कानू, कुंता, कुंतुम, और उसके बाद कुंतु, कुन्ना, ये फ़ेल माजी। और मज़ारे यकूनु, यकूनूना, तकूनु, तकूनूना, अकूनु, नकूनु। और फ़ेल अमर में आप देखेंगे कि ये क्योंकि हरूफ ऐसे हरूफ में से है, काना में जो अलिफ था, अलिफ आपने देखा ना कमज़ोर हरफ है, तो ये जब फ़ेल अमर आएगा तो ये गायब हो जाएगा। जैसे का कुन, अब आपको हमने बताया था कि वाव, अलिफ और या इतने कमज़ोर हैं कि हुक्म सुनते ही गायब हो जाते हैं। तो कुन में आपको ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, कुन, कूनु, और ला तकुन, ला तकूनु। जी, काना की ये पूरी गर्दान है उसी तरह से है जैसे हमने पहले की है। दोबारा से एक दफ़ा कर देते हैं। काना, कानू, कुंता, कुंतुम, कुंतु, कुन्ना, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, तकूनूना, अकूनु, नकूनु। जी, इसके बाद अमर, कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकूनु, और काइन और कौन। तो काना का मतलब होता है वो था, यकूनु का मतलब क्या होता है? वो होता है। जी, और ये एक किसी और फ़ेल के साथ जमा होकर ये इस्तेमाल होता है। जैसे यामलू है तो इसके साथ हम लगाएंगे, इसको अफ़ाल नाक़सा भी कहते हैं। तो कान यामलू तो मतलब होगा कि वो ये करता था। कान यामलू, कानू यामलूना, कुंता तामलू, कुंतुम तामलूना, कुंतु आमलू, और कुन्ना नामलू। तो माना क्या होगा? वो काम किया करता था, वो काम किया करते थे, आप काम किया करते थे। तो यामलू का मतलब होता है करते हैं या करेंगे, फ़ेल मज़ारे है। लेकिन इससे पहले जब काना लग जाएगा तो ये माजी का माना अदा होगा। यामलू का मतलब क्या है? वो करता है या करेगा, फ़ेल मज़ारे है। लेकिन जब आप कहेंगे कान यामलू तो मतलब क्या है? उसने किया था, तो क्या हो गया? पास्ट। तो ये एक अहम बात याद रखनी है कि जब फ़ेल मज़ारे के साथ अफ़ाल नाक़सा में से काना इस्तेमाल होगा तो इसका माना क्या होगा? माना माजी में चला जाएगा। जैसे काना यामलू, वो काम किया करता था। जी, और इसी तरह यनसुरु के साथ भी काना यनसुरु तो मतलब क्या होगा? यनसुरु का मतलब वो मदद करता है। तो जब कहेंगे काना यनसुरु तो मतलब क्या होगा? कि वो मदद करता था, वो मदद किया करता था। पास्ट का माना हो जाएगा माजी का। काना यनसुरु, काना यनसुरूना, और उसके बाद कुंता तनसुरु, कुंतुम तनसुरूना, कुंतु अनसुरु, कुन्ना ननसुरु। तो ये ऐसे इसका माना माजी का हो जाएगा। जी, अब वही 3 हरूफ देखें जो इनको हम हरूफ इल्लत कहते हैं। तो ये टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे से बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें काना अलिफ है, जब मज़ारे बनेगा यकूनु तो ये अलिफ वाव से बदल गई, और फिर जब फ़ेल अमर आएगा कुन
تو یہ غائب ہو جائیں گے، کیونکہ کمزور حرف ہیں تو یہ بدلتے بھی رہتے ہیں اور غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ کانا کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب اس کا کیا تھا، لیکن قرآن مجید میں جب یہ لفظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، مگر جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئے تو مطلب کیا ہوگا، ہے۔ جیسے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو مطلب کیا ہوگا، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ معنی نہیں کریں گے کہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا تھا، بلکہ جب اللہ لفظ اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا، ہے۔ تو ویسے کانا کا معنی کیا ہوتا ہے، تھا، جیسے ہم نے پڑھا کان ینصر، وہ مدد کیا کرتا تھا، کان یعمل، وہ کام کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا فعل ماضی جس کی آج ہم پریکٹس کریں گے وہ کیا ہے، تابا۔ تابا کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا، اس نے توبہ کی۔ تو ماضی سے اس کی گردان کیسے ہوگی، تابا، تابو، تبتا، تبتم، تبتو، تبنا، اور تابت مؤنث کے لیے۔ اور مضارع سے یتوبو، یتوبون، تتوبو، تتوبون، اتوبو، نتوبو، اور مؤنث کے لیے تتوبو۔ تو یہ نصر ینصر کی وزن پہ ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے اسی وزن پہ ہے، تابا یتوبو، نصر ینصر۔ اور فعل عمل کے لیے آپ کہیں گے تب، تو پلٹ، تو توبہ کر، توبو، تم سب توبہ کرو، اور لا تتب، لا تتوبو یہ فعل نہیں ہے۔ تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اور توبتن یہ مصدر ہے، پلٹنا، توبہ کرنا۔ جی، نقطہ تعلیم آج، جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیں، جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیں۔ کون جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتا ہے؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں آج ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کو یہ کہا جائے گا، صاحب قرآن کو یہ کہا جائے گا، قرآن کا قاری، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کی نشر و اشاعت کرنے والا، قرآن کے ساتھ جس نے دل لگا لیا، جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنا دیا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کے دستور کو مان لیا، صاحب قرآن۔ یہ صاحب کے معنی ہیں، صرف یاد کر لینا اور پھر بھول جانا، یا یاد کر لینا اور سمجھنا ہی نہیں، یاد کر لینا اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا، تو یہ صاحب قرآن میں نہیں آئے گا۔ صاحب قرآن میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا، قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلانے والا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب قرآن۔ اور قاری قرآن بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ فرمایا اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صاحب قرآن سے اقرا ورتقی۔ جنت میں اعلیٰ مقام مل رہا ہے، کس کو مل رہا ہے؟ قرآن والے کو۔ اقرا، پڑھتے جا، پڑھو، ورتقی، اور جنت کی منازل کو طے کرتے چلے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ اقرا ورتقی، قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو، مرتبے میں پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ کما کنت ترتل فی الدنیا، ترتل فی الدنیا، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں، ٹھہر ٹھہر کے، ترتیل کے ساتھ، ایک ایک حرف کو ٹھہر کے صحیح انداز سے ادا کرو، پڑھو۔ اور ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹھہر کے پڑھو اور سمجھو اس کو۔ جب سپیڈ سے پڑھا جائے گا پھر سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ ترتیل کے ساتھ فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ تو
تو فرمایا کہ اس صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ جیسا کہ تم پڑھتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، ایسے ہی پڑھتے رہو، اور پھر تمہارا مقام منزل کون سی ہوگی؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے۔ اللہ اکبر! کس کو چاہیے یہ مقام اور مرتبہ؟ دنیا کے گھر کے حصول کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، اونچی کوٹھی، بلند مکان، پراپرٹی، جائیداد، کوٹھیاں، بنگلے، کتنی جستجو ہے۔ جنت میں گھر، اس کے لیے ہماری کتنی کوشش ہے، ذرا موازنہ کیجیے۔ اور یہ زندگی کتنے عرصے کی ہے، کوئی پتہ نہیں کب چھوڑ جائیں۔ مکان بنایا ہے، اس مکان میں داخلہ بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہیں پتہ۔ کتنی دیر زندگی ہے، کتنے دن باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ عارضی فانی زندگی۔ روز ہم لوگوں کو رخصت کرتے ہیں، بیچتے ہیں ان کو آخرت کے سفر کے لیے، لیکن یہ عبرت کی جا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عبرت حاصل کیجئے، سوچئے، دنیا کی لگن میں، اس جستجو میں، اس کوشش میں اپنی آخرت کی زندگی کو نہ بھولیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت میں وہ مقام ہوگا اس کو جہاں پر وہ آیت کو ختم کرے گا۔ ہمیشہ کی ترقی صاحب قرآن کے لیے، یعنی وہ جو پڑھتا ہے، اگلا لفظ کیا ہے جی؟ سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، یاد کرتا ہے، پھیلاتا ہے، وغیرہ۔ کیا ہم ہمیشہ کی ترقی نہیں چاہتے؟ کیا خیال ہے؟ اس زندگی میں موت نہیں ہے، وہاں پر ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ترقی ہے، وہ بھی بہترین صحت اور سہولیات کے ساتھ۔ دنیا میں ہمیشہ صحت بھی نہیں ساتھ دیتی، سہولتیں بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، کبھی تنگی، کبھی مشکلات، کبھی مشقت، کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کھا کچھ نہیں سکتا، بیماریاں، صحت نہیں ٹھیک۔ زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے جب صحت درست نہ ہو۔ اللہ اکبر! آخرت کی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی ترقی، بہترین سہولیات اور صحت کے ساتھ اس ترقی کا خواہش مند کون ہے؟ کیا اس اصلی اور دائمی خوشی کی خاطر مصروف نہیں رہنا چاہتے؟ آپ بہت مصروف ہیں، کیا مستقبل کے لیے تیاری کرنے میں کچھ مصروفیت ہے؟ ہمیشہ کی خوشی کی خاطر یہ دنیا کی عارضی زندگی میں کچھ مصروف ہو جائیے، قرآن کے ساتھ، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین پر عمل کرتے ہوئے یہ زندگی بسر کر لیجئے۔ صرف ضرورت ہے قرآن کی طرف ہمارے رجحان کی تبدیلی کی، کہ ہمارا رجحان تبدیل ہو جائے، ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں، تاکہ ہمیں آخرت کی اور ہمیشہ کی ترقی مل سکے۔ اس دنیاوی گھر کے لیے اپنی جدوجہد کا موازنہ کیجیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے، عام طور پر، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں، سوچتے ہیں جب ریٹائر ہوں گے کچھ پیسے مل جائیں گے، اس سے کیا بنائیں گے؟ گھر بنائیں گے۔ بڑھاپے میں گھر بناتے ہیں۔ کچھ لوگ جمع پونجی، پیسے کو جمع کرتے رہتے ہیں کہ اپنا ایک گھر بنا لیں۔ یہ جدوجہد ہے، یہ کوشش ہے، اور جب گھر تیار ہو جاتا ہے لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعضے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی کوشش کی، کتنی جدوجہد کی، کتنی محنت کی، گھر تعمیر کیا، لیکن گھر میں جانا نصیب نہ ہوا، گھر میں داخلے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ اس دنیاوی گھر کے لیے محنت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ گھر میں ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں، اس گھر میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں۔
ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا ہی پریشان کن ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے بڑھاپے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اتنا پریشان کن ہی ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم ایسے گھر کو بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ ہماری دنیا والا گھر ہے، اس کے لیے ہم کتنے مصروف رہتے ہیں۔ اب آخرت کے گھر کے لیے سوچیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے قرآن کریم سیکھنے کے لیے چنا ہے۔ آپ لوگ قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ آپ کو لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ رب العالمین نے چنا، خاص کیا قرآن سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو، اس عظیم الشان احسان کو رائیگاں اور بیکار مت جانے دیجیے۔ شارٹ کورس 2 کے لیے بلکہ پورا قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے تیار رہیے، اور ہمیشہ کے درجات کی تیاری کیجیے۔ ابھی نیت اور دعا کیجیے اور پلان بنائیے کہ ہم اگلے کورس کو بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور یہ پلاننگ بنائیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے، اس کی آیات پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، قرآن کو اپنا دستور اور منشور مانیں گے، اور اس کے مطابق عمل کر کے یہ زندگی بسر کریں گے، اور پھر 100 کروڑ مسلمانوں اور پھر 500 کروڑ غیر مسلموں تک پہنچانے کا عہد کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کی تعلیم کو دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ ہمارا لیول 1 کورس نمبر 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اہم نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے وہ کیا ہیں؟ دنیا۔ ان کو اپنے مثالوں کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ دنیا کا لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ 115 بار، اور اس کی مثال کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حسنہ کا لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ 31 ٹائمز، 31 بار، اور اس کی مثال کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلائی، اچھائی۔ الآخرہ، اس کا یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ 115 بار، اور اس کو آپ نے اس مثال کے ساتھ یاد رکھنا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور اس کے بعد ہم نے لفظ سیکھا عذاب۔ یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ 322 بار، اور اس کو آپ نے اس دعا کے ساتھ یاد رکھنا ہے، وقنا عذاب النار۔ نار کا لفظ یہ قرآن مجید میں 145 بار آیا ہے، اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اسی دعا کے ساتھ، وقنا عذاب النار۔ اور نار کس کو کہتے ہیں؟ دوزخ کو، آگ کو۔ شکرک، یہ آپ نے سیکھا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پوری دعا یاد کر لیجئے۔ اور کانا کا لفظ قرآن مجید میں 1361 بار آیا ہے، اور تابہ کا لفظ قرآن مجید میں 55 ٹائمز آیا ہے۔ اب تک ہم نے 19 اسباق میں نماز کے اہم حصوں کے ساتھ ساتھ 125 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 40,325 بار آئے ہیں۔ جی، اور قرآن کریم میں کل تقریباً جو الفاظ ہیں وہ ہیں 4,500، جو رپیٹ ہو کر تکرار کے ساتھ 78,000 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔